ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا گیا لیکن حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی نہیں کرتے. کلمہ حضور کا پڑھا لیکن ہم حضرت موسیٰ کی بھی گستاخی نہیں کرتے. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہم حضرت نوح کی بھی گستاخی نہیں کرتے. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا لیکن حضرت آدم کی گستاخی نہیں کرتے. آپ اہل سنت و جماعت میں سے کوئی ایسا فرد مجھے نہیں دکھا سکتے جو کلمہ حضور کا پڑھنے کے بعد کسی اور نبی کی گستاخی کر رہا ہو, قرآن پڑھنے کے بعد کسی اور کلام کی گستاخی کر رہا ہو. کوئی نہ کوئی بندہ, کوئی نہ کوئی فرقہ کسی نہ کسی جماعت کا گستاخ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رب کے بھی منکر ہیں, رب کے بھی منکر ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نبیوں کا بھی انکار کرنے والے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو شہیدوں کے مرتبے کا انکار کرنے والے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو ولیوں کی طاقت کا انکار کرنے والے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کا ادب کرنے والے جماعت دیکھنے گئے تو وہ اہل سنت و جماعت دیکھ لیجئے, وہ اہل سنت و جماعت دیکھ لیجئے. میں دعوے سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں, اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی بھی آپ کو نہ رب کا انکار کرنے والا نظر آئے گا نہ نبیوں کا انکار کرنے والا نظر آئے گا. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا گیا لیکن حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی نہیں کرتے. کلمہ حضور کا پڑھا لیکن ہم حضرت موسیٰ کی بھی گستاخی نہیں کرتے. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہم حضرت نوح کی بھی گستاخی نہیں کرتے. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا لیکن حضرت آدم کی گستاخی نہیں کرتے. آپ اہل سنت و جماعت میں سے کوئی ایسا فرد مجھے نہیں دکھا سکتے جو کلمہ حضور کا پڑھنے کے بعد کسی اور نبی کی گستاخی کر رہا ہو, قرآن پڑھنے کے بعد کسی اور کلام کی گستاخی کر رہا ہو. ان کا پتہ گئے کلام یہ ہے, پڑھتے ہم یہ ہیں لیکن ان کا ادب بھی ضروری ہے. کلمہ ہم نے مصطفیٰ کا پڑھا لیکن دوسرے نبیوں کا ادب بھی ضروری ہے. اگر ان کی بھی گستاخی کی تو دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو سکتے ہیں. اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرنے والی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنے والی ہے. اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرنے والی جماعت ہے, اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرنے والی جماعت ہے. اہل سنت و جماعت کے اندر یہ فرقہ نہیں ہے, اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے, یہ جماعت ہے. جماعت ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی پارٹی سے نکل جائے, کسی پارٹی سے نکل جائے. یہ جتنے بھی نکلے ہیں نا یہ اہل سنت و جماعت سے نکلے گئے, یہ اہل سنت و جماعت سے نکلے گئے. اور اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے, یہ بہت بڑی جماعت ہے. جو بھی سے نکلتا گیا وہ فرقہ بنتا گیا. اور یہ فرقے بھی تو بننے تھے نا یار, قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا قرآن کے اندر فرقوں میں نہ لا تفرقوا, فرقوں میں نہ پڑھو. اس کا مطلب ہے فرقے بننے گئے لیکن قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے فرقوں میں مت پڑھنا, اہل سنت و جماعت میں ہی رہنا. اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو رب کا بھی ادب کرنے والی ہے, مصطفیٰ کا بھی ادب کرنے والی ہے, صحابہ کا بھی ادب کرنے والی ہے, اہل بیت کا بھی ادب کرنے والی ہے, حضور کا پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرنے والی ہے, اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والی ہے. جو اس جماعت میں رہے گا وہ پکا سچا مومن ہے. جو اس سے نکل جائے گا وہ فرقوں میں پڑ جائے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقے ہیں, ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 ناری ہوں گے, 72 ناری ہوں گے. اور جنتی فرقہ وہ کون, جنتی جو اپنا جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ اہل سنت و جماعت ہوگی, وہ اہل سنت و جماعت ہوگی جس کے اندر ہر فرد کی محبت پائی جاتی ہے. نہ ہم حضرت علی پاک کو نبوت سے آگے لے کے جاتے ہیں, نہ ہم نبوت کو علی پاک سے پیچھے لے کے آتے ہیں. اہل سنت و جماعت ہے جس کا جو مقام ہے مرتبہ ہے, اسی مقام مرتبے کے مطابق اہل سنت و جماعت ان سے پیار اور محبت کرتی ہے, پیار اور محبت کرتی ہے. لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی گستاخی کی اور اتنا اپنا ان سے محبت کا ڈنڈورا پیٹا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا مقام جو ملنے والا تھا وہ علی پاک کو ملنے والا تھا, وہ تو جبرائیل غلطی سے حضور کے پاس چلے گئے. یہاں تک لوگوں کے عقیدے ہیں. اور میں نے کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی تو رب کے بھی خالق ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب تو یار پوری کائنات کا خالق ہے, پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. حضرت علی پاک خود مخلوق ہیں. حضرت علی کون ہوتے ہیں جو رب کو پیدا کرنے والے کون؟ حضرت علی کون ہوتے ہیں جو رب کے خالق ہوں؟ جہاں تک گندا عقیدہ لوگوں کا موجود ہے. میں نے کہا رب ہے, رسول ہے, صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, اولیاء ہیں. میں نے کہا جس کا جو مقام ہے, جس کا جو سٹیٹس ہے, اسی کے مقام کے مطابق جو محبت کرنے والی جماعت ہے وہ آپ کو اہل سنت و جماعت نظر آئے گی, اور کوئی جماعت نظر نہیں آئے.